اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 چل رہی تھی، اور ہم بیان کر رہے تھے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے سمجھو دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی گئی۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں، مفہوم یعنی۔ اور میں اس کے ضمن میں آپ سے بات بیان کر رہا تھا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کا معاشرتی نظام بہت اچھا ہو، عدلیہ نظام بہت اچھا ہو، وہ چونکہ ہم مسلمان معاشرے اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، اسلام کے نظام ہم نے قائم نہیں کیا ہوا خلافت کا، تو اس وجہ سے ہم بگڑ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس، لیکن یہ ہے ہمارے پاس قصور ہمارا اپنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت پہ عمل نہ کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب حکمت کا ہونا، سوچ سمجھ کا ہونا کہ زندگی کدھر جا رہی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم مرنا ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ جو بندہ نیکی کر رہا ہے اس کا کوئی اجر بھی ملنا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بھی جو بندہ محنت کرتا ہے اسے اس کا اجر ملتا ہے، جو کام چور ہوتا ہے وہ جناب ذلیل ہوا پھرتا ہے۔ تو ایسے دنیا میں بھی ظاہر ہے جب یہ چیز سسٹم چل رہا ہے تو آخرت میں ایسا کیوں نہیں ہوگا۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں جو مطلب اپنی عقل سے ہی سارے فیصلے کرنے لگ گئے ہیں، جنہوں نے اپنا معاشرتی نظام، اپنا جسمانی یا جو بھی اپنا خاندانی نظام کو اپنے آپ پر چلانے کی کوشش کی ہے، وہ جناب اس پہ اتنا کنفیوز ہوئے ہیں کہ جناب بھی ان کا نظام ہی سارا بگڑا ہوا ہے۔ ایک مثال میں نے ایل جی بی ٹی کی دی تھی، ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے خاندانی نظام ہے، جیسے یہ ہمارا اس کا میاں بیوی کا جو اس کا تعلق ہوتا ہے حق مہر وغیرہ، اور اس کا جائیداد میں حصہ جو ہوتا ہے بعد میں شوہر کی وفات کے بعد، اب انہوں نے جناب اس کا سسٹم کیا کہ بھی اس کا جب بھی شادی ہوگی تو شوہر کے بعد جب بھی طلاق ہوگی تو شوہر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ بیوی کو دے گا۔ اب ظاہر ہے جب یہ سسٹم ہوا تو ان کا مطلب شادیاں ہوئی تو ایسے بگاڑ پیدا ہوا، اور وہ جب طلاق دیتے تھے تو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ اپنی جائیداد دینی پڑتی تھی، تو اس کا انہوں نے حل یہ نکالا وہ شادیاں ہی نہیں کرتے۔ جب شادیاں نہیں ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا چکر ہے، تو نہ وہ ان کو جائیداد دینے کی ضرورت ہے، جب چاہے چھوڑ دو۔ یعنی میں ایک چھوٹی چھوٹی یہ جو مثالیں ابھی میرے ذہن میں ان کی مثال آ نہیں رہی، جس کی وجہ سے میں آپ کو یہی مثالیں بیان کر رہا ہوں کہ مطلب انہوں نے اپنے معاشرتی نظام کو اس قدر بگاڑا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف اپنی عقل پہ بھروسہ کیا ہے کہ ہماری عقل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہماری عقل ہمیں صحیح رہنمائی کر رہی ہے، اور جو یہ مذہب، یہ جو آسمانی کتابیں، یہ کچھ نہیں ہیں، یہ فضول ہیں، اور ان کا تعلق اور کچھ نہیں ہے، بس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آئی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے جب انہوں نے اپنی عقل پہ مکمل انحصار کیا تو ان کا نظام بگڑا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے دنیا کی بہت بڑی نعمت دے دی گئی۔ دیکھو نا، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نیک عمل کرتے ہیں، ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور مرنے کے بعد ایک سارا نظام قائم ہونا ہے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو اینڈ میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یعنی ایک پراپر ہم کوئی خدمت کر رہے ہیں والدین کی، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک تو ان کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے، ہمارا کائنات کی تخلیق کا، ہمارے بنانے کا کوئی مقصد ہے، اور ہم اس مقصد موت کیوں آنی ہے، اب دیکھا نا وہ سمجھیں گے کافر کے بھی پتہ نہیں انسان کیوں آتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، مرتے کیوں ہیں، انسان کو بنایا کیوں گیا ہے، اس چیز میں ہمیں پتہ ہے مقصد کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے، کیا کام ہے، اور کیا اجر ملنا ہے، کیا جزا سزا ملنی ہے۔ تو یہ حکمت ہے، اس کی بیس پہ انسان پھر اپنی زندگی پیسوں کے پیچھے، کمانے کے پیچھے، دنیا بنانے کے پیچھے ان چیزوں میں ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر ادھر بناؤں گا تو یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، اس کی بجائے اگر میں اپنی زندگی کسی اچھے کاموں میں خرچ کروں گا، کسی صحیح طرف خرچ کروں گا، تو پھر مجھے اس کا کوئی بدلہ، کوئی آخر میں رزلٹ ملنا ہے، کوئی جزا ملنی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے، تو وہ ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ، جسے حکمت دے دی گئی، فقد اوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، اسے سمجھو دنیا کی بہت بڑی نعمت دے دی گئی۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا سوائے اس کے اولو الالباب، عقل والوں کے، یعنی عقل والے جو سوچ سمجھنے والے ہیں نا، جو کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، کہ ایسے نہیں ہے کہ کائنات کا نظام خود بخود بن گیا، اتنا باریک بین نظام ہے۔ پانی ہے، سمندر کا پانی ہمارے کسی استعمال کا نہیں ہے، ہم کسی چیز میں استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر سمندر کا پانی بخارات بن کے نہ بادل بنے، اور بادل بن کے بارشیں نہ ہوں، اور وہی وہ چشمے اور دریا کی شکل میں واپس ہمارے پاس نہ آئے، تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی انسان کی ضرورت کا خیال رکھا گیا، وہو اللطیف، اور وہ باریک بین ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اس نے مناسب انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے جو سوچ سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے ہیں، وہی اس چیز سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ اور کوئی اس سے نصیحت حاصل
نہیں کرتا. یہ آیت بہت اہم تھی, اور مطلب میں نے اس میں مجھے لگتا ہے کچھ غیر ضروری مثالیں بھی دے دی جو نہیں دینی چاہیے تھی, لیکن مقصد یہی تھا اس بات کو زیادہ ایکسپلین کرنے کا کہ ہماری عوام جو ہے نا آج کل, جو ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وغیرہ, وہ زیادہ تر ان پیسوں کے, ان چیزوں کی فکر میں اپنے آپ کو اتنا انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے, ان کی صحت خراب ہو رہی ہے, ان کی مطلب وہ آخرت خراب کر رہے ہیں. مین چیز جو ہے حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے, کمانے کے چکر میں, اپنا مستقبل بنانے کے چکر میں وہ لوگوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں, لوگوں پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں, یعنی ایک پورا کا پورا معاشرتی نظام بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس وہ حکمت دانائی نہیں ہے, انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ بھئی یہ نظام, یہ قید خانہ ہے دنیا, اور یہاں پہ بس مجبوری کی حالت میں ہی رہنا ہوتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے, کوئی مطلب انعامات, کوئی مال و دولت قدرتی طور پہ دے دیا, تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اگر نہیں دیا تو اتنا پریشانی میں نہیں پڑنا کہ بھی پتہ نہیں کیسے ہوگا. یہ چیزیں تو اس وجہ سے جس کو حکمت دے دی گئی اسے سمجھو دنیا کی, یعنی حکمت اہم چیز ہے. جب آپ کے اندر یہ غور و فکر, یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اللہ جتنا بھی دے گا, میرا کام کیا ہے, میں نے دنیا میں کام کیا کرنا ہے, میں نے اپنی جوانی, اپنی محنت پیسے کمانے میں ضائع نہیں کرنی, مال و دولت کمانے میں ضائع نہیں کرنی, مطلب ساری انرجی ادھر نہیں ضائع کرنی, ایک حصہ خرچ کرنا ہے زندگی کا جو کمانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں, لیکن سب کچھ اسی کام میں اپنی برباد کر لینا, اپنی آخرت, حلال حرام کی تمیز بھول جانا, یہ کام میں نے نہیں کرنا. میں نے صرف اور صرف آخرت مین مقصد جو ہے وہ رکھنا ہے. تو وما یذکر الا اولو الالباب, اہل عقل ہی ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس وجہ سے اس آیت کو میں نے بہت اہم طریقے سے بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے. اب اگلی آیت انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.